ٹھکانہ ہے ہمارا وہ قبر ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہ ہے قبر۔ تو کیوں نہیں انسان یہ کوشش کرتا کہ مجھے دنیاوی گھر میرا بے شک کچا ہی رہے، میری قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، اور جب میں جہاں اس قبر میں پہنچوں، اپنے اصلی گھر میں پہنچوں، تو میرا گھر اتنا خوبصورت ہو جیسے جنت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے تقو سے دنیا کے اندر کرنی ہوگی، دنیا کے اندر نیک صالح لوگوں کی مجلس کو اپنانا ہوگا، اور نیک صالح لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے ہی، ان کی نسبت سے ہی انسان کو یہ ساری چیزیں مہیا ہوتی ہیں، میسر ہوتی ہیں، عمل کے ذریعے سے اور تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے۔ تو میں انہی اولیاء کاملین کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اسی موضوع کو وسعت دے کے آگے لے جانا چاہوں گا کہ ہم نے اپنی قبر کو کیسے روشن کرنا ہے، ہم نے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے کیسے باغ بنانا ہے۔ کیا جھوٹ سے، غیبت سے، غفلت سے، حرام کھانے سے اور بے عملی سے یہ سارے کام ہو جائیں گے؟ ہرگز بھی نہیں ہوں گے۔ تو جب رب کے رسول نے فرما دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے تمہاری زندگی بسر کرنے کا، اس طریقے پہ چلو گے تو تمہاری قبر روشن ہو جائے گی، تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ تمہاری قبر کے اندر اللہ رب العزت ایک باغ بنائے گا جو جنتی باغوں میں سے ایک باغ ہوگا۔ اس بات کا جب مجھے علم ہے، اس بات کا مجھے پتہ ہے، دنیاوی اعتبار سے ہر شخص اس کو پتہ ہے کہ میں نے صبح 8 بجے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے یا 10 بجے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، تو وہ سارے کام کرتا ہے، پابندی سے اٹھے گا، ڈیوٹی ٹائم پہ پہنچے گا، اچھا کپڑا پہنے گا، جو اس کے آفس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرے گا، اور جلدی جلدی پہنچے گا کہ کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں، کہیں میرا آفیسر، میرا بڑا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہے اس کی دنیا، اور دوسری طرف ہے اس کا دین، کہ اسے رب بلاتا ہے آ فجر کے ٹائم اٹھ، نماز کے لیے آ۔ تو اس انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کس چیز کو ترجیح دیتا ہوں۔ جو دنیاوی میرے معاملات ہیں میں فوتگی بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنی بیماری کو بھی اگنور کرتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ یہاں میری دنیا جڑی ہوئی ہے، اور جہاں میرا رب فرماتا ہے یہ سفر کر، اور جب میرے پاس پہنچے گا، قبر میں آئے گا، تو میں تیری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دوں گا۔ تو اس اعتبار سے یہ انسان کبھی تقدو نہیں کرتا، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہیں، لیکن یہ غافل انسان ہے۔ تو یہ وہ غفلت ہے جو انسان کو رفتہ رفتہ، حضرت آدم کو رب نے نبوت دی، اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے، صحابہ اکرام، تبع تابعین، آج ہم بہت دور چلے گئے، لیکن میرے رب نے فرمایا سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ فرمایا لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ کن لوگوں کے لیے خوشخبری ہے؟ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کی، جنہوں نے اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے مطابق زندگی بسر کی۔
آج میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو، میرے گھریلو معاملات اچھے ہو جائیں، لیکن میرا رب تو کہتا ہے کہ میں خوشخبری سنا رہا ہوں تمہیں، اگر تم نے دنیا کی زندگی سنوارنی ہے تب بھی، آخرت کی زندگی سنوارنی ہے تب بھی، فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا کی جو حیات ہے اس کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت کی حیات کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو میرے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے مددگار ہیں، دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں، آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ تم نے ہماری فرما برداری کرنی ہے، کرنا یہ ہے کہ تم نے ہمارے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ جب تم ہمارے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو پھر دنیا میں بھی ہم تمہارے مددگار ہوں گے، ہم کسی کے سامنے تمہیں جھکنے نہیں دیں گے، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے مددگار ہوں گے۔ یہ فرما رہا ہے کون؟ ہمارا رب فرما رہا ہے۔ یہ سند ہے رب کائنات کی طرف سے کہ آؤ میری بارگاہ میں، آؤ مانگو مجھ سے، میں تمہیں دوں گا۔ تو مجھے بتاؤ کہ جب رب فرما رہا ہے کہ آؤ تمہاری دنیا بھی سنوارتا ہوں، تمہاری آخرت بھی سنوارتا ہوں، تو پھر ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت کیا محسوس ہوتی ہے؟ تو جن کی